بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. مرثیہ خوانی کے فن پر بحث ابھی جاری ہے اور اس سلسلے کا دوسرا پروگرام لے کر فرحان رضا اور اصغر مہدی رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی فرحان، ہم بات کر رہے تھے کہ نئے لوگوں کو کس طرح سے راغب کیا جائے. ہاں، راغب کرنے کے لیے جو باتیں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں کچھ کیں کہ کوئی ایک ان کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا جائے. پھر ایک آپ نے جو ویب سائٹ ایک بنائی ہے وہ بہت عمدہ چیز ہے کہ آپ کو کم سے کم مرثیے تک حصول ہو گیا کہ بھائی پہنچ گئے، مرثیے مل جائیں گے. پھر اب آج کے زمانے میں وہ ٹولز جو کہ پہلے نہیں تھے انہیں استعمال کیا جائے. اساتذہ کے چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے کہ بھائی یہ ایک چیز ہوتی تھی. اب دیکھیں جوش صاحب کا وہ جو پی ٹی وی سے ایک مرثیہ تھا ہے نا، آگ پانی میں لگی ہے، آگ پانی یا حسین، پانی یا حسین، یعنی وہ اس ویڈیو کا اتنا امپیکٹ ہے. بالکل. ترابی صاحب نے جو بند پڑھے، زید بخاری صاحب، یعنی آپ بخدا فارس میدان تحور کہیں پر بھی پڑھ لیں، کسی بھی انداز میں پڑھ لیں، لوگ کہیں گے بھی بخاری صاحب کی یاد تازہ کر دی. حالانکہ بخاری صاحب ظاہر ہے وہ ایک ریڈیائی اور ٹیلی ویژیائی انداز میں پڑھتے تھے، اور خیر پڑھنا تو ان کا اچھا 2-3 مرثیے ہی میسر ہیں ابھی میں نے جو سنے ہیں بخاری صاحب کے. ایک یہ ہے، ایک جب قطع کی مسافت شب ہے، اور ایک اور مرثیہ میں نے یوٹیوب پہ پایا بخاری صاحب کا. مگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں چاہیے یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک میزان، اور دوسرا اس بات کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مرثیہ خوانی جو ہے وہ ایک عظیم فن ہے اور آل محمد کی پسندیدہ ذاکری بھی کہلاتا ہے. بے شک بے شک. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب محنت کریں گے تو لوگ متوجہ بھی ہوتے ہیں. اب اس میں اچھے برے لوگ آپ کو ہر جگہ ملتے ہیں، کوئی تنقید بھی کرے گا اور کوئی آپ کی تائید بھی کرے گا اور سر پر ہاتھ بھی پھیرے گا. مگر جب ثابت قدمی ہوتی ہے تو آپ کو جو ہے منزل ضرور ملتی ہے. فرحان رضا آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، 20 سال کی مشقت ہے. اس وقت کراچی کا ماشاءاللہ سے بہت مستند اور بڑا نام ہے خوانندگی کے حوالے سے. ہر سال 5 سے 6 امام بارگاہوں میں آپ پڑھتے ہیں. تو ان کی پڑھت کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وحید کا مرثیہ اے قلم دامن کاغذ و گوہر ریز ہو، پھر ضرور سنیے گا. میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ای مرثیہ پہ اس مرثیے کو ریکارڈ کر کے پیش کیا جائے. بات صرف یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو پڑھنے والے ہیں، دیکھیں غلطی ہر ایک آدمی سے ہوتی ہے، مگر ان کو اس قدر پروموٹ کیا جائے. کیونکہ آج اگر آپ مرثیے کی بات کریں تو عمومی طور پر 1 گھنٹے میں آپ 40 سے 50 بند پڑھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اس میں 300 مصرے، اگر ایک مصرے میں 8 لفظ تو 2400 الفاظ. اور جب آپ نوحے یا سلام یا کوئی کمپیریزن نہیں کر رہے مگر ایک جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو 2400 میں اگر ایک غلطی ہو گئی تو وہ سمپل سی بات ہے کہ آدمی دوبارہ سے اسے صحیح کر سکتا ہے. مگر اگر نوحے میں ایک غلطی ہو رہی ہے یا 2 ہو رہی ہیں تو تلفظات کی جب بحث آتی ہے تو صرف مرثیہ خوانی ہی کیوں؟ دیکھیے شاید اس وجہ سے کہ یہ مرثیہ خوانی یا تحت اللفظ خوانی جو ہے نا، یہ ایک نمائندہ چیز رہی ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری کمیونٹیز میں. اس عہد میں اگر آپ دیکھیں قصہ گوئی کو کسی چیز نے اگر ریپلیس کیا تو وہ تحت اللفظ خوانی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا میں احتیاطاً جو ہے نا وہ تحت اللفظ خوانی کہتا ہوں، مرثیہ خوانی نہیں کہتا، کیونکہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ہمارے بہت بڑے مرثیہ گو شاعر، کسی نے کہا کہ بہت اچھے مرثیہ خوانی کرتے ہیں. تو ان کو وہ صاحب جو ہے وہ جن کے گھر مجلس تھی، بڑی عزت و احترام سے آئے، آ کے گاڑی میں بٹھا کے لے گئے، اور وہ صاحب اپنا مرثیہ رکھ کے گئے تھے پڑھنے کے لیے تحت اللفظ خوانی کے لیے. تو انہوں نے جا کے تکیہ رکھ دیا سامنے کہ کیجیے مرثیہ خوانی، ابھی مولانا صاحب آنے والے وہ تقریر کریں گے. تو اس لیے میں احتیاطاً تحت اللفظ خوانی کہتا ہوں، کیونکہ مرثیہ خوانی جو ہے نا وہ آج کل کے زمانے میں لوگ سوس خاں کو مرثیہ خاں کہتے ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے نا. تو تحت اللفظ خوانی چونکہ ایک ایسا معیار رہا ہے، پھر یہ خوش قسمتی رہی ہے مرثیہ گوئی اور مرثیہ تحت اللفظ خوانی کو کہ اس کو انیس و دبیر میسر آئے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے فگر رہے. پھر خانوادے اگر آپ دیکھ لیں، میر انیس کا خانوادہ، ٹھیک ہے، مرزا دبیر کا خانوادہ، سادات امروہہ، ٹھیک ہے، خاندان اجتہاد، ساحر صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے حیات ہیں. تو آپ دیکھیں یہ وہ عہد تھا کہ جس میں شائستگی، شستگی، آواز، انداز، ادائیگی، تلفظ، ٹھیک ہے، ان سب کا معیار، شرافت، نفاست، ان سب کا معیار تھا تحت مرثیہ خوانی کی مجلسیں. بالکل بالکل مرثیہ تحت اللفظ خوانی کی مجلس کہ یار آپ کو
یہ سب مل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا چیزیں اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہیں. جی. اب اگر آپ دیکھیں میرے پاس بھی اور کراچی میں اور بھی لوگوں کے پاس نئی نئی مجلسیں آتی ہیں ہر سال. وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ کے پاس اچھے ذاکرین اب نہیں ہیں. آپ پڑھوائیں تو یا ٹاپ اے اور بی کیٹیگری کے ذاکرین سے پڑھوائیں, نوآموز ذاکرین سے پڑھوا رہے ہیں تو مجلسیں خراب ہو رہی ہیں. وہ کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں دل آزاری کی کہ صاحب خانہ کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو لوگ اچھا مجلس ہر کوئی ارینج کرنا چاہتا ہے, تو وہ یہ لوگ کہتے ہیں اس کا اچھا ریپلیسمنٹ جو ہے نا وہ آپ مرثیہ تحت اللفظ کی مجلس. لوگ دھیرے دھیرے دوبارہ سے راغب ہو رہے ہیں. یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے کہ آپ کے معاشرے میں ایک چیز جو آپ کی ریپرزینٹیٹیو رہی تھی, بالکل ٹھیک ہے, وہ دوبارہ سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مجلسیں ایسی ہوں, اس میں محنت کی جائے. سامعین جب آ رہے ہیں تو پھر پورا مجلس کا پروٹوکول سامنے رکھا جائے اور اس پہ ہر لفظ پہ محنت کی ہر جائے, لفظ پہ محنت کی اور جائے, پوچھا جائے اور سمجھا جائے اور محنت کی جائے. یہ بھی نظر میں رکھا جائے کہ اگر تحت اللفظ خوانی کی مجلس ہے مرثیہ خوانی کی, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ قدیمی مرثیہ پڑھیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. بہت اچھا ہے کہ اگر آپ انیس و دبیر کو پڑھیں, اگر نہیں تو آپ نسیم صاحب کو, جوش صاحب کو, عادل رضا صاحب کے مرثیے پڑھیں, چونکہ زبان سادہ ہے, آسان ہے اور بہت پاور ہے. آپ یقین کیجئے نسیم صاحب کے مرثیے میں پڑھتا ہوں, بہت اچھا امپیکٹ ہے, بہت اچھی, کیونکہ زبان تھوڑی مزید صاف ہو گئی ہے. بالکل بالکل. اور چوتھا مصرع اور چھٹا مصرع خاص طور پہ کربلا سے جڑا ہوا ہوتا ہے. بالکل. ان کا نسیم صاحب کی خاص بات ہے کہ ان کے مرثیے کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی درمیان کی انیس و دبیر کے عہد اور آپ کے عہد کے درمیان میں ایک ٹرانزیشنل فیز ہے, یا ایک وہ فیز ہے جو جوڑ رہا ہے, ایک پل ہے. نسیم امروہی صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ داہنی طرف پہ اس پل پہ کھڑے ہو کے دیکھیں تو آپ جدید طرف ہیں, اور اگر بائنی طرف دیکھیں تو آپ قدیم طرف ہیں. اچھا دونوں طرف کے مصرے آ رہے ہیں. اور جو اس سال جو ہے میں نے ان کا مرثیہ پانی پڑھا ہے, ارے بھائی کیا بہترین مارکۃ الارا مرثیہ ہے. اور آپ نے جو ہے وہ امام زمانہ بہت مرثیے پڑھ چکے ہیں ماشاء اللہ. ان کا ایک مرثیہ مصحف منزل یاسین مبی ہیں سجاد, یہ میں نے بہت کثرت سے پڑھا چونکہ یہ دبیر کے رنگ میں کہا گیا ہے. اور جناب ہند کا جو ہے وہ آنا, اور پھر اس میں وہ سارے مناظر ہیں جناب سجاد سے ان کا مکالمہ, تو بہت اچھا مرثیہ ہے. اب وہی بات ہے کہ صاحب خانہ جب مجلس کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے ڈیورنگ دا مجلس کہ یار یہ مجلس اچھی ہو رہی ہے, اور یہاں سے اٹھوں گا تو 2 مجلسیں اور سامعین جو ہے نا وہ کہیں گے کہ بھائی آپ کہاں ہیں, کیا ہوتا ہے, نمبر کیا ہے آپ کا, ہم چاہتے ہیں مجلس موجود ہو. کیوں؟ کیونکہ مجلس میں محنت اگر آپ نے کی ہوگی تو مجلس کامیاب ہوگی. بالکل. کامیابی ناکامی وہ نہیں, قبول تو ظاہر ہے جو ہے وہ کرنے والی ہستیاں کچھ اور ہیں, لیکن ظاہری کامیابی کہ بھئی لوگ خوش ہو رہے ہیں, داد دے رہے ہیں, جب مصائب کا مقام آ رہا ہے تو ظاہر ہے رو رہے ہیں. یہی حال میں کیونکہ میں کینیڈا میں رہتا ہوں تو یہی حال وہاں پہ بھی ہے. اور اسی طرح جیسے آپ نے کہا کہ لوگ ہاں راغب ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. اور نارتھ امریکہ میں میرے خیال میں چونکہ مرثیے کے شاعر ہیں ابھی بھی موجود اور زرخیز ہے, تو آہستہ آہستہ رغبت اس طرف بڑھ رہی ہے. اچھا یہ بتلائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کلاسیکل مرثیے کا, تو اس میں جب چہرے کی بات آئے, رجس کی بات آئے, ان تمام اجزائے مرثیہ خوانی پہ نئے آنے والوں کے لیے پڑھت کا کیا معیار ہے؟ دیکھیں یہ بڑا ٹرکی سوال ہے اس لیے کہ جو بھی میں آپ سے کہوں گا آپ کے سوال کے جواب میں وہ میری ذاتی رائے ہے, اور بحیثیت طالب علم جو میں نے سمجھا, جو کوشش کی, وہ میں آپ سے بیان کر سکتا ہوں. اب جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ خود سمجھیں گے, پڑھیں گے, شاید ان کے لیے کوئی بات کام کی ہو جائے. پہلی بات تو یہ کہ مرثیہ کہتے ہیں مرنے والے کی تعریف میں کہے گئے کلام کو, جس طرح قصیدہ کہتے ہیں زندہ ہستیوں کی تعریف میں کہے گئے کلام کو. ٹھیک ہے نا. تو اب مرثیہ قدیم کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی کلاسیکل مرثیہ, تو اس میں ناظرین ہمارے شعراء جو عظیم ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے مرثیے کو لکھا بڑی محنت سے, اور بہت جس طرح ہم پڑھنے کے لیے مہینوں صرف کرتے ہیں وہ لکھنے کے لیے سالوں صرف کرتے تھے. تو انہوں نے مرثیے کے خاص کمپوننٹس بنائے, کیونکہ مرثیہ آغاز میں صرف رونے رلانے کی چیز سمجھا جاتا تھا سودا کے زمانے میں. اس سے پہلے سکندر پنجابی کا بڑا مشہور وہ بند ہے, ٹھیک ہے نا, تو صرف رونے رلانے کے لیے, اور اس کی کوئی خاص فارم نہیں تھی. لیکن جب یہ مرثیہ ذاکری
کے لیول پر آیا کہ بھائی آپ کو مرثیہ کم سے کم 2 گھنٹے پڑھنا ہے. اچھا یہاں پہ خطا کلامی کروں گا, اسی پہ انشا نے کہا تھا بگڑا شاعر ہاں، مرثیہ مرثیہ گو, گو. اسی رونے رونانے پہ کہا تھا. ہاں بالکل لیکن یہ طنز جو ہے بعد میں ان کے لیے طنز بن گیا, بالکل کیونکہ وہ کہاں ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا اور انیس الدبیر کہاں ہیں. بالکل حقیقت ہے. تو ادب کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر آپ دیکھیں تو مرثیے نے تھوڑی سی وسعت اختیار کی, چونکہ اب 2 گھنٹے کا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ کو مرثیہ پڑھنا ہے. اس میں آپ صرف 2 گھنٹے رلا نہیں سکتے, ٹھیک ہے. اس کے لیے اس میں ادبی لوازمات بھی ڈالے گئے, اس میں جنگ بھی ڈالی گئی, اس میں مصائب تو خیر تھے ہی, اس کے بغیر تو اس کے لیے میر ضمیر جنہوں نے کس نور کی محفل میں میری جلوہ گری ہے, مرثیہ ہے جناب حضرت علی اکبر کے حال کا, اس میں انہوں نے سارے کمپوننٹس جو ہے اس میں نظم کیے گئے. اچھا یہ بھی ڈیبیٹ ہے, مرتضیٰ حسین فاضل لکھنوی صاحب نے جب قرب ہوگا آمد روز نشور کا, یہ مرزا دبیر کا مرثیہ ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مرثیہ ہے جو اپنے استاد سے پہلے انہوں نے امام زمانہ کا سراپا لکھا تھا. تو شعراء نے مرثیے کو اگر آپ کمپوننٹس دیکھیں اس کے, تو چہرہ, آمد, سراپا, جنگ, بین, مصائب, دعا, ٹھیک ہے, ان تمام کمپوننٹس کو لکھا. اب جیسے ہم نے شروع میں پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی کہ مرثیے کو کیسے پڑھا جائے, تحت اللفظ کا مطلب کیا, لفظ کو لفظ کے تحت پڑھا جائے اور جو لکھا ہے وہ پڑھ دو. تو اب جو لکھا ہے سے مراد اگر تو چہرہ لکھا ہے کہ بھائی کوئی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے, چہرہ ایک چہرہ دکھایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. سراپا کہ اس کے سراپے کی تعریف کی جا رہی ہے, اس کے جسم کی, اس کے سینے کی, اس کے سر کی, اس کے بالوں کی, اس کی آنکھوں کی, ٹھیک ہے. تو آپ نے سراپا پڑھنا ہے. جنگ ہے تو جنگ پڑھنی ہے, جنگ میں ظاہر تیر, بھالے, تلوار سب چل رہے ہیں, تو جنگ کو جنگ کی طرح پڑھنا ہے. رجز, عربوں میں یہ رواج تھا کہ لڑنے والے لڑنے سے پہلے اپنے خاندان کا جو ہے وہ حسب نسب اپنا بیان کرتے تھے, فخری انداز میں رجز پڑھتے تھے, وصف اضافی کہ بھائی میرے باپ دادا کیا تھے, تم کیا ہو, ہم کیا ہیں. اس طریقے سے تقابلی ایک جائزہ بھی اس کو کہا جا سکتا تھا, لیکن اس میں فوکس ہوتا تھا اپنے خاندان کے بارے میں رجز پڑھنا. رجز, پھر جنگ میں جو جنگ کی چیزیں ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں, جو اس زمانے میں نقارہ بج رہا ہے, ٹھیک ہے نا. مغفر کس کو کہتے ہیں, اس زمانے میں جو جنگی ساز و سامان تھے, سلاح جنگ جن کو ہم کہتے ہیں, ان کا ذکر ہے. تو اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ 4 آئینہ کیا چیز ہوتی ہے, تو آپ اس کو نہیں صحیح طریقے سے بیان کر سکتے کہ 4 آئینہ کیا چیز ہوتی ہے.